السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے مہمان مقرر جناب محترم مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب ہیں، جو صادقآباد سے تشریف لائے ہیں اور فقہ، اصول فقہ اور اسی طرح دیگر موضوعات سے متعلق بہت سی اہم کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ شیخ الحدیث بھی رہے اور اسی طرح آج تک آپ کا تصنیفی اور تدریسی کام جاری و ساری ہے۔ ہمارے آج کے اس مختصر پروگرام میں ان کا مختصر سا درس تسبیح رب یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے متعلق ہوگا کہ اس کے فوائد اور اس کے فضائل کیا کیا ہیں۔ جناب محترم مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب۔ سورہ لقمان ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمیں بنا لی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور ایک سمندر جو زمین پہ موجود ہے اس کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لیے جائیں اور یہ سیاہی بن جائے۔ جو موجودہ سمندر ہے اس کے مطابق اتنے بڑے 8 سمندر ہو جائیں اور وہ سیاہی بن جائے اور پوری زمین پہ جو درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور اللہ رب العالمین کے کلمات جس میں اس کے احکامات بھی شامل ہیں، اس کی تعریفیں بھی شامل ہیں، اس کی عظمتیں بھی شامل ہیں، اس کی بڑائیاں بھی شامل ہیں، بہت کچھ جو لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، یہ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی بڑائی، عظمت، کلمات، احکامات، فرامین، تخلیق کے اوامر اور یہ سب کچھ یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے 8 سمندر جو ہیں وہ سیاہی بنا لیے جائیں تو یہ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی 27 نمبر آیت ہے۔ بنیادی مقصد میرا اس آیت کے اندر کیا ہے وہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہی ایک معاملہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ آپ غور سے سنیے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ایک ذکر ہے، ایک اتنا پیارا، اتنا عظیم کہ اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں، اور ہمارے لیے اتنا مفید اور ہم اتنے ہی اس سے غافل کہ ایک مرتبہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھ کے، ام المومنین ہیں، ہماری وہ اماں ہیں، ایک تو ان سے جو امہات المومنین ہیں ان کا دل میں پیار بہت پیدا کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کا ہماری آخرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کریں، قرآن سے پیار کریں، سنت رسول سے بڑا پیار کریں، اصحاب رسول سے محبت کریں، امہات المومنین وہ مائیں ہیں ہماری، اور جنہوں نے جنا ہے ان سے بھی بڑی عظیم مائیں ہیں، وہ یہ نعمت ہے ایک۔ تو وہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھی ذکر اذکار میں، نوافل میں، قرآن پڑھنے میں مصروف رہیں کافی دیر تک، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی گئے، آئے بھی، کام کاج بھی کیا،
دن چڑھ آیا کافی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اماں جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا، کہنے لگے کہ جویریہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کے تم نے اتنی بڑی عبادت کی ہے، لیکن میں نے اتنے عرصے میں 4 کلمے 3 مرتبہ جو ہے وہ کہے ہیں، اور وہ کلمے تیری یہ ساری عبادت سے بھاری ہیں۔ وہ کلمات یہ تھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات آپ میں سے کسی بھائی کو یہ یاد ہے؟ اچھا، الحمدللہ۔ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو ذکر ہے میرے بھائی، یہ اتنا بڑا عظیم احسان ہے ہم لوگوں پہ کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سہولت دی ہے۔ مثلا ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ہمیں اللہ نے اس میں یہ سہولت نہیں دی ہوئی کہ ہم اپنے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ میں نے پڑھی تو 1 ہے لیکن تو 100 لکھ لے۔ یہ 100 نمازیں نہیں لکھی جائیں گی۔ ہاں، اس میں جتنا ہم نے اخلاص برتا ہے اس حساب سے ہمیں اس کا اجر و ثواب تو بڑھے گا، لیکن نماز لکھی 1 ہی جائے گی۔ ہم روزہ رکھ کے 1 اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرے کھاتے میں 1,00,000 روزے لکھ دے، یہ سسٹم نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں ہے، جو اور کوئی نیکی ہم کر لیں اس کے بارے میں نہیں۔ اجر و ثواب میں بڑھوتری کرا سکتے ہیں آپ، لیکن تعداد آپ کریں 1 مرتبہ، بولیں 1 مرتبہ اور لکھوائیں انگنت مرتبہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کلمات کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، یہ سہولت موجود ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے، جو معنی ہے، اس پہ ذرا توجہ دیجیے، اور اس ذکر کو آپ بہت قیمتی ذکر تصور کریں۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، کہ اے اللہ تعالی میری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ میرے کھاتے میں، میرے حساب میں، میرے اکاؤنٹ میں اتنی مرتبہ لکھ لے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ دیکھو بتانے والے بھی نبی ہیں، ہم نے کو کسی مولوی کا تو ایجاد کردہ یہ وظیفہ اور فضیلت نہیں ہے نا کہ جی اتنی مرتبہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کہیں، بلکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو اگر مجھے یہ کہے کہ اللہ میں سبحان اللہ و بحمدہ کہوں گا 1 مرتبہ، لیکن تو لکھ اتنی مرتبہ لے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، تو میں اتنا ہی لکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ یہ ذرا حساب کرنے والے، حساب آپ صحیح کریں گے نا تو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ انسان کتنے ہیں، مچھر کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، گائیں کتنی ہیں، ستارے کتنے ہیں، سانپ کتنے ہیں، اللہ کی مخلوق کی اقسام ہی انگنت ہے۔ پھر ان کی تعداد، ستارے کتنے ہیں، اس زمین کے ذرے کتنے ہیں یار، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی سہولت ہے کہ ہم کہیں 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، کہ اللہ یہ کلمہ، یہ احب الکلمات الی اللہ ہیں، اللہ کے ہاں سب سے پیارے کلمات ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کی یہ انتہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کلمات میں یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ 1 مرتبہ کہہ کے مجھے کہہ دو کہ یا اللہ جتنی تیری مخلوق ہے اتنا لکھ لے، گن کے اگر لکھنا چاہے تو۔ دیکھیے ہم آپس میں جو معاملات کرتے ہیں نا، یا وہ گن کے کرتے ہیں، یا تول کے وزن کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یا پیمائش کر کے اور ناپ ٹوپے سے کرتے ہیں،
یا پھر ہم کسی سے کوئی حساب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یار بھائی جو یار جڑے دینے نے دے دے یار، چل جی میں تیری مرضی دے دے، چل کتنے پیسے دینا دے، چل مکا گا، کوئی حساب نہیں۔ یہ چاروں انداز اللہ نے اس حدیث میں ان کلمات کے لیے مختص کیے کہ اے اللہ اگر تو گن کے لکھنا چاہے تو کتنی مرتبہ لکھ لے، جتنی تیری مخلوقات کی تعداد، عدد خلق ہی۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کلمہ تو بولا ہوا اگر ایک مرتبہ قبول بھی ہو جائے اور اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہو، یہ نہیں کہ سبحان اللہ بھی پڑھتے رہے، وہ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھو جی داتا صاحب گیا تو پھر داتا صاحب نے کرم کر دیا، وہ جی الحمدللہ دیکھو جی وہ میں ادھر بھی کوئی رہتے ہیں مشکل کشا ان کے وہاں گیا تو میری مشکل۔ یار یہ کام چھوڑو میرے بھائی، یہ نہیں چل سکتا، یہ بڑا الٹا ایمان ہے، یہ بڑا ٹیڑھا اسلام ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اگر الحمدللہ پڑھنا ہے تو ہر اسی کے کھاتے میں ڈالنا ہوگا کہ اللہ یہ تو نے کیا ہے۔ تو یہ تو ایسے کلمے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے قبول ہو جائیں اور عقیدہ اس کے مطابق ہو تو نیکیوں والا پلڑا کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ وہاں تو اللہ نے نظام بڑا آسان سا بنا دیا، جس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کہیں گے چلو یار غلطیاں جان دیو یار، جا بھائی جنت، ادخلوہ الجنہ۔ جس کی غلطیوں گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا، چل بھائی تو ادھر سوکھا جیسا چلو۔ تو اس میں تعبیریں یہ چاروں انداز ہیں کہ اللہ اگر تو گن کے لکھنا چاہے تو اتنا لکھ لے جتنی تیری مخلوق کی، اور وہ لکھ لیتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھے گا یا نہیں لکھے گا، یہ نہیں، وہ لکھ لیتا ہے، سکھایا ہی اس نے، بتایا ہی اس نے کہ یہ کرو میں لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تو وزن کر کے لکھے، وزن کے ساتھ، وزینت عرش ہی، تو اللہ اس میں اتنا وزنی کر دے جتنے تیرے عرش کا وزن ہے، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ عرش کا وزن کتنا ہے؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، کتنا وزن ہے اس کا؟ بھائی یہ زمین ساری کا کتنا وزن ہے؟ جتنی بھی ہے یہ زمین ٹوٹل ساری کتنے من ہوئے گی؟ وزن اندازہ کر سکتے؟ ایک حدیث ہے اس کے ذریعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرش کا وزن کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کی جو کرسی ہے، کرسی کا معنی ہے موضع قدمیہ، جیسے میں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں تو ادھر بھی کوئی چوکی بنا کے رکھ دیں پاؤں کے رکھنے کے لیے، تو اس کو کرسی کہتے ہیں، موضع قدمیہ۔ اللہ کے عرش کی جو کرسی ہے نا، وہ اس زمین سے اتنی بڑی ہے، اس زمین سے اتنی بڑی ہے جتنی کہ یہ زمین ہمارے ہاتھ کی انگوٹھی سے بڑی ہے۔ اللہ کے عرش کی جو کرسی ہے اس کے مقابلہ میں یہ زمین کتنی چھوٹی ہے؟ اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی اس زمین کے مقابلہ میں یہ ہاتھ کی انگوٹھی۔ کیا نسبت ہے بھائی؟ اللہ، یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے بندے اگر تو مجھے یہ کہے کہ اللہ یہ کلمہ جو ہے اس کو وزن کے حساب سے لکھ اور اتنا وزن ڈال دے میرے نیکیوں والے پلڑے میں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، تو میں اتنا ہی لکھ لوں گا، میں اتنا ہی ڈال دوں گا۔ اچھا، یہ جو صورت ہے نا یار وہ بڑی پیاری، بڑے پیار کا کرنا ہے۔ یقین کرو جس کو پتہ ہے نا اس کا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑا سرور ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑی لذت اور راحت ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ چھوڑ تعداد کو بھی، چھوڑ وزن کو بھی، چھوڑ سمندروں کی سیاہی کو بھی، تو بتا راضی کہاں ہوتا ہے؟ تو جتنے پہ راضی ہوتا ہے اتنا لکھ ڈال۔ اللہ یار کوئی سودا تو ہے نا مالک نہ، یہ باتیں تو ہیں نا پیار کی ہیں۔ تو بھائیو یہ اس ذکر کو یاد کرو
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. یار ایک منٹ کے چوتھائی حصہ نہیں لگتا یہ پڑھنے پہ، اور اتنے میں ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کتنا لکھوا لیا اس کو. اگر یہ چھوٹ نہ ہوتی، اگر یہی ہوتا کہ نماز ایک پڑھی ہے تو ایک ہی لکھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ کہو گے تو ایک مرتبہ ہی لکھا جائے گا، تو ہم اپنی زندگی میں ٹائم نکال کے بھی شام تک کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. کبھی 10 مرتبہ بھی نہ پڑھ پاتے، کبھی 100 مرتبہ پڑھ لیتے. جس دن بڑا زور لگاتے یار 2 4 5 6 ہزار مرتبہ پڑھ لیتے، اور کیا کرتے ہیں. لیکن ان کلمات کے ساتھ اللہ کی محبت کا یہ ایک انداز ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہ ٹھیک ہے بندے اگر تو یہ کہہ ڈالے تو میں اتنا ہی لکھ لوں گا. اللہ اکبر. اچھا آگے وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. اور اللہ اگر تو پیمائش کر کے کوئی اس طرح کا جو طریقہ کار ہے کرے تو پھر تو اتنی مرتبہ لکھ دے، میرے حساب میں اتنی مرتبہ لکھ دے، اتنی سیاہی سے لکھ دے کہ جتنی سیاہی تیرے کلمے لکھنے سے پہ لگتی ہے. یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلمات لکھے جائیں. 8 سمندروں کی سیاہی سے جتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ لکھا جا سکتا ہے نا، بھئی کتنی مرتبہ لکھا جا سکے گا. لیکن چھوٹی سی ندی پہ جا کے بیٹھ جانا، تصور کرنا کہ جو ساری سیاہی بن جائے اور سبحان اللہ و بحمدہ لکھنا شروع کر دیں تو اس چھوٹی سی ندی سے کتنی مرتبہ لکھیں گے، وہ کوئی حساب ہی نہیں یار. اور کہاں 8 سمندر، کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے تو اس حدیث کو یاد کر لینا. گن کے لکھے تو اتنے، وزن کر کے لکھے تو اتنا وزن ڈال جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور پیمائش ماپ تول سے کرے تو پھر جتنی سیاہی تیرے سمندر تیرے کلمات لکھنے پہ لگتی ہے اتنی سیاہی سے جتنی مرتبہ لکھا جا سکتا ہے اتنا لکھ دے. اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہوتا کیا، یہ کلمہ کیا ہے. جب ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیا کلمات ہیں بھائیو؟ یہ 4 5 کلمے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ کی تعظیم، اللہ کی نعت، اللہ کی تعریف، اللہ کی مدح تعظیم کے سب سے بڑے کلمے ہیں. پورے انسانیت کے شاعر اور بلیغ لوگ بیٹھ کے اللہ کی نعت کا کوئی اس سے بڑا کلمہ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. ہے کیا اس کے اندر؟ مختصر جتنا آپ یاد رکھ سکیں. سبحان اللہ کا معنی اتنا ہی تھوڑا یاد رکھ لیں، کافی تفصیل ہے اس کی، تو اس کو اتنا ہی یاد رکھیں کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو ہم اپنے اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک. تیری ذات بھی، تیرے کام بھی، تیری ذات بھی اور تیرے کام بھی ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک. عام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ سبحان اللہ کا معنی جو ہم عموماً معاشرہ میں کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے. لیکن کس چیز سے پاک ہے؟ یہ اس میں نہیں ہم جاتے. جب اس میں نہیں جاتے تو ہماری توحید کھری نہیں ہو پاتی. جب یہاں ہم جائیں گے نا، ناممکن ہے، محال ہے جس بندے کو سبحان اللہ کا معنی آتا ہے نا وہ شرک کر سکے. ناممکن. اسی طرح ناممکن ہے جس کو الحمدللہ کا معنی آتا ہے وہ شرک کر سکے. تو سبحان اللہ کا معنی آج مختصر آپ یاد رکھیں. ویسے ایک کتابچہ ہے میرے پاس، میں ڈاکٹر صاحب کو دے دوں گا، اس میں تفصیل موجود ہے. اچھا کہ اے اللہ تو خود بھی، تیری ذات بھی اور تیرے کام بھی، تیرے کام ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے پاک. جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا تو اس سے بندے کو بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں.
بھائی مت سمجھیے یہ دنیاوی اسباب جو ہیں یہ ہماری مشکلات کا کوئی علاج ہے. غلط سوچ ہے جی، غلط سوچ ہے. ایمان کے جو ارکان ہیں نا کہ اللہ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، ان میں ایک رکن ایمان کا ہے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ کی تقدیر پہ ایمان. یہ وہ شک ہے ایمان کی کہ جو مومن کی ہر پریشانی کو صرف ختم نہیں کرتی، پریشانیوں کو لذت اور سرور میں بدل دیتی ہے. پریشانیاں بھی مومن پہ آتی ہیں تو وہ روحانی سرور اور لذت دے کے آگے نکل جاتی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی یہی تربیت تھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے، دن چڑھتا تو فرمایا کرتے کہ لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آج کے دن مجھے کوئی دکھ آتا ہے یا سکھ آتا ہے، کوئی مشکل نہیں، دکھ آئے یا سکھ آئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فلسفہ ہے، یہ تربیت ہے، یہ فقہ الایمان ہے. جب ایمان کی فقاہت اور ایمان کی حقیقت بندے کو معلوم ہو جائے نا، یقین کرو دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ کہتے یار مجھے کوئی پرواہ نہیں. اچھا جی کیوں پرواہ نہیں؟ وہ کہتے یار بات یہ ہے جب بھی کوئی دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، تو کیا وہ میرے اللہ کی مشیت، ارادے اور علم سے باہر آئے گی مجھے، یا اس کی مرضی سے آئے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا تکلیف آئے اللہ کو پتہ ہی نہ ہو، ہے یہ نہیں ہو سکتا. وہی آئے گی جو مالک نے لکھ چھوڑی ہے، فیصلے مالک کے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے جی، تکلیف آپ کیوں محسوس نہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے مالک نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے نا وہ حکیمانہ کرنا ہے، وہ عین انصاف ہے، وہ عین عدل ہے، وہ عین حکمت ہے. مینوں کی پتہ ہے یار، مالک نو سارا ہی پتہ، اس کو سب پتہ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ. مجھے کیا معلوم کہ مجھے شوگر کیوں ہو گئے، اس کے مجھے فائدے کیا ہیں، اس میں مصلحتیں کیا ہیں، اس کی میری گھٹنے میں درد ہو گئی، مجھے کیا پتہ کہ اس کے اندر اللہ نے کتنے میرے لیے فوائد رکھے ہوئے ہیں. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سردار عبداللہ کی یہ لونڈی تھی. اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ ساتھ بتانے میں فوائد ہیں، بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ اکبر، لونڈی تھی. یہ بھی آپ یہاں ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی نہیں دیکھی، اپنے اتھانا شادی نہیں کی تھی، اپنے پتر دی نبوت نہیں ویکھی، اپنے پتر دی بادشاہت نہیں ویکھی. کیوں؟ کس کی مرضی ہے یہ اس کی مرضی ہے. اور ام ایمن جو لونڈی ہے اس نے یہ سب کچھ دیکھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اس کو پالتی بھی رہی ہیں، جوان بھی ہوئے ہیں، شادی بھی کی ہے اور نبوت بھی دیکھی ہے، ایمان بھی لائی ہیں، جہاد میں بھی شرکت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 8 سال بعد فوت ہوئی ہیں. یہ ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں یہ ہے. انہیں پالے نا بھائی. ایک دفعہ ان کے گھر میں گئے تو پوچھا ہاں ماں، وہ کہنے لگی کیا بتاؤں، یہ بخار ہو گیا مجھے، ساتھ اس کو بخار کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، یہ نہ کہو، یہ بخار جو ہے نا، دیکھو ہماری فکر کیا ہے اور نبوی اور اللہ کا نظام کیا ہے. اب نے فرمایا یہ بخار مومن کے گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس کو اس بات کا پتہ ہے نا وہ بخار ہوتے ہی دوروں بخار نو ویکھ کے ڈاکٹر کو نہیں پجدا. ہمارا کیا ہے یہ بخار گاؤں میں داخل نہیں ہوتا تو پہلے ہی گولیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ. لیکن مومن کیا کرتا؟ مومن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا یہ بخار میں ہاتھ لاوے صحیح. اللہ اکبر. وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ یہ بخار منو چڑھ گیا. تیرے نبی نے فرمایا کہ یہ بخار گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یا اللہ ہوں میرے کھاتے کوئی گناہ رہنا نہیں چاہیے. وہ دوائی کھانے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہ بخشواتا ہے. یہ فلسفہ حکمت ہے, یہ علم ہے اللہ کا, دین کا, تقدیر کا. اتنا فرق ہے اس میں. بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی فلسفے کو کبھی پریشان, وہ کہتے یار پریشانی آؤں آئے پہ ٹھیک ہے کوئی حکمت ہوگی اس میں, کوئی میرے لیے فائدہ ہوگا, وہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے, وہ میرے اللہ کی مرضی ہے. میرا اللہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید. میرا اللہ ظالم نہیں ہے. میرا اللہ کوئی سادہ استغفر اللہ ان پڑھ نہیں ہے, بے علم نہیں ہے, حکیم ہے. کوئی حکمت ہوگی. جی میں اللہ راضی ویسے ہی عمر بھی راضی. تو یہ جو ہے نا یہ تربیتیں ہیں, یہ اصل جو ہے نا وہ ایمانی تربیت ہے جس کے اندر سرور ہے, سکون ہے. بتاؤ اگر یہ دل میں بات پکی بیٹھ جائے تو دکھ محسوس ہوگا. یہ تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو ہارٹ اٹیک, تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو چل ہسپتال. یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے بھئی؟ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو ایمان کی حقیقت کا علم نہیں ہے. تو بہرحال ضمنی باتیں کئی ہو گئیں. سبحان اللہ کا ترجمہ بیان کر رہے تھے کہ سبحان اللہ, اے اللہ تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری سے پاک, اور تیرے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے غلطی سے, سہو سے, ظلم سے وہ پاک. یہ سبحان اللہ کا اتنا معنی یاد کر لینا. جب بھی سبحان اللہ کا ہو تو کم از کم اتنا معنی تو ذہن میں ہو نا. اسی طرح باب حمد ہی, اس کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ میں تیرا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ تیرا مجھ پہ یہ احسان ہے, تو نے مجھے یہ سبحان اللہ کا علم عطا فرما دیا. جن کو یہ سبحان اللہ کا علم ان کا پتہ نہیں نا, وہ تو اللہ کی بڑی غلطیاں نکالتے. ان کو تو تکلیف آتی ہے تو وہ کھلے زبان سے بد زبانی کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ کیا ظلم کر دیا. اللہ اکبر. تو بہرحال الحمدللہ کا بھی مختصر معنی سن لیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیری عطا کردہ. جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری کس کی عطا کردہ ہیں؟ تیری عطا کردہ ہیں. اور شکریہ کا حقدار بھی میں تجھے ہی سمجھتا ہوں. میاں نعمتیں تو ہم اگر شمار کر لیں غیر اللہ کی, ایک سوال ہے, ایک غلطی کی تصحیح ہے. ایک طرف عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ میں فلاں دربار پہ گیا, فلاں جگہ پہ گیا تو بڑی کرم نوازی ہو گئی. اور اللہ کا تو پھر کیا شکر ادا کر رہا ہے؟ شکر اللہ کا اکثریت ہماری ہے اصل میں علم نہیں ہے نا. شکر اللہ کا ادا کر رہے ہیں. اور نعمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ جی فلاں دربار والے نے دی, فلاں بزرگ نے دی, فلاں حضرت نے دی, فلاں خلیفہ نے دی. یہ کیا ہم کاروبار کرتے. تو بہرحال الحمدللہ کا جس کو پتہ ہے نا صحیح یار مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو یہ فرمایا کرتے اللہم ما اصبح بی من نعمت, ما اصبح بی نعمت فہو منک وحدک لا شریک لک. اللہ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں, آج کے دن بھی جتنی نعمتیں ہوں گی, پہلی بھی جتنی نعمتیں ہوئیں, وہ ساری من کا وحدہ کا صرف تو اکیلے کی طرف سے ہیں. لا شریک لک کا, اس میں اور کسی کا یہ عمل ہے. اب شرک کیسے کریں گے آپ؟ تو بہرحال ان کلمات کو یاد کریں اور یہ ذکر جو ہے نا اس کو کثرت سے کریں اور یہ معنی ذہن میں رکھ کے کریں. ثواب ہی ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ بے حد و حساب ثواب ہے. اور استغفر اللہ بھی کثرت سے پڑھیں آپ.
استغفر اللہ کا معنی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ اور اب ہر وقت جب بھی آپ فارغ بیٹھے، دکان پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی گفتگو کی نوبت آئے تو اچھی گفتگو کیجئے، نہیں تو مت کیجئے۔ اور جب فارغ بیٹھے ہیں تو ان کلمات کو پڑھتے جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بڑے اس کے فوائد ہیں، بہت عظیم ذکر ہے یہ۔ اور پھر دیکھیں گے آپ جیسے جیسے روزانہ اس کو کریں گے نا، آپ کے دل میں آپ دیکھیں گے ایک بہار آ رہی ہے، ایک بڑی عجیب سی روحانیت پیدا ہو رہی ہے، سرور بڑھ رہا ہے۔ پہلے دل بجھا بجھا ہے، اب دل جو ہے وہ کھلا کھلا ہے۔ یہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب ایک کیفیت کا نام ہے کہ جو بندے کو ہر وقت حشاش بشاش رکھتی ہے، اور یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی رضا پہ جب راضی رہیں۔ تو یہ تربیت ہے۔ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایمان سمجھا نا، زندگی بڑی پیاری ہے، اللہ رشک آتا ہے خدا کی قسم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار ہو گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان، حتیٰ کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو کچھ ہو گیا نا تو یہ بزرگ بھی گئے، یعنی خف نہ آ رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب غم دور، کوئی پریشانی نہیں، سب پریشانیاں ختم، حشاش بشاش نارمل بالکل۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی۔ ہم نے پوچھا، اللہ اکبر، یار ایمان کو پڑھو اللہ کے بندو، ایمان کا بہت مطالعہ کرو۔ ایمان بڑی عظیم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بہت مطالعہ کرو۔ اللہ کے ساتھ ہم نے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ وپار وہار کے اصول جو ہے نا، اس پہ بڑی توجہ دو۔ ہم نے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے جی، آپ تو اتنے پریشان تھے، اب فوت ہو گیا، آپ کی ہر پریشانی ختم۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے کہا یار بات ایسی ہے، میرا پتر سی نا، میرا بیٹا تھا نا، بحیثیت باپ شفقت پدری کے تقاضوں کے تحت دکھی بیٹے کے ساتھ دکھی ہونا یہ میرا فرض تھا، یہ میرا بحیثیت باپ میرا یہ فرض تھا۔ اب بیٹا میرا دکھی ہو اور میں جو ہے نا وہ ہنستا رہوں، یہ تو کوئی بات نہیں نا۔ اچھا، فلما وقع امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو جانا ہے، رضینا بہ، تو پھر میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بھائی وہ دکھ تھا، وہ پدری شفقت کا تقاضا تھا۔ یہ بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے پیاروں کے دکھ میں دکھی نہ ہوں، دکھ سکھ کو بانٹے نہیں، ہونا چاہیے، یہ عین فطرت ہے اسلام کی۔ اولما وقع امر اللہ، اور جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو جانا ہے، تو پھر جیسے اللہ راضی ویسے عبداللہ راضی، اب میرے سارے دکھ ختم، میرے اللہ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس نے مجھے بھی لے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ جو کچھ تو لے گیا یہ تیرا ہی تھا، ہم کیوں غم کریں جبکہ تو نے ہمیں بھی لے جانا ہے، و انا الیہ راجعون، جبکہ تو نے ہمیں بھی لے جانا ہے۔ تو یہ جو اسباق ہیں، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو تربیت ہے، یہ اصل ایمانی تربیت ہے۔ یہ جس مومن کو نصیب ہو جاتی ہے نا، اس کی دنیا سکھی ہو جاتی ہے، بالکل سکھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلو یہ ذرا یہ وظیفہ بھی کیا کرو، اپنا اجر و ثواب بھی بڑھاؤ، تاکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں
جتنا آپ کو ہوگا مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور دعا میرے لیے کرتے رہنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھائی کوئی بات ہے؟ رسالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے تو کیا کوئی خاص علامات دیکھی گئیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے گئے، جتنا مجھے تھوڑا بہت ذہن میں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہر وقت یاد نہیں رہتی، کچھ جزیات ذہن میں رہتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں، تو واللہ عالم یہ اس وقت بھی یہ ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی. غلام ساتھ تھے، لیکن اس نے آ کے بتایا کہ جی میں رستے میں بڑی عجیب و غریب جو ہے نا وہ چیزیں دیکھتا رہا ہوں، کہ کبھی بادل جو ہے نا وہ سایہ کر رہا ہے، کبھی کچھ ہے کچھ ہے. تو وہ علامات تو تھیں اس وقت. ہاں تو اللہ کی مرضی ہے نا، کسی اور کو کرا دے تو پھر آپ کو کیا اثرات؟ وہ اللہ ہے نا بھائی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اونٹنی بھی شکایت کر رہی ہے سر رکھ کے، تو یہ اللہ رب العالمین کے یہ کام ہے. ٹھیک ہے، وہ آدم کو بھی تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا نا کہ کرو. وہ جو چیز چاہے کرے، اس کے کام پہ جو ہے نا وہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے نا. وہ صحیح قصہ بابا، طاقت کیا ہے، صحیح ہے وہ قصہ. مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا یا نہیں کہا، تو وہ انہوں نے کتنے حصے کو کہا ہے. جو بحیرہ راہب والا جو قصہ پیش آیا وہ صحیح روایت صحیح ہے. وہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ والی دعا کی درست ترتیب کیا ہے؟ نیز کیا ان الفاظ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینتہ، یہ چار چیزیں ہیں. مختلف روایات میں یہ آگے پیچھے موجود ہے. یہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. صحیح مسلم کی روایت میں جو اس کی ترتیب ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، اس طرح ہے. دوسری روایات میں، صحیح روایات میں ان کے آگے پیچھے یہ کلمات موجود ہیں، لہذا اس کو کسی ایک حدیث میں موجود ترتیب کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں. رضا نفسی کو پہلے کر لیں، اب زینت عرشی کو بعد کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھی اس کو پڑھیں، روایات میں غیر مرتب موجود ہے، تو پھر ہم ترتیب پہ خام خواہ تکلف کیوں کریں؟ کلمات یہی نفس، یہ چار ہے. اب ان کو آپس میں آگے پیچھے پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں جتنی مرتبہ پڑھو بھائی، اللہ اکبر. یہ تو کمائی ہے نا، جس میں لگتا ککھ بھی نہیں اور بچتا لاکھوں سے بھی اوپر ہے. دیکھو جی، یہ کانٹ چھانٹ والی جو ہے نا وہ ایک ہی گھما پھرا کے روایت ملتی ہے میرے علم کے مطابق. وہ عبداللہ بن عمر والی کہ وہ یہاں سے نیچے جو ہے وہ کاٹ دیتے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی امت کا اتنا سنجیدگی سے عمل نہیں ہے. لہذا اس کو جتنی جاتی ہے اس کو جانے دینا چاہیے. اس کو کیسے تراشنے کے لیے کوئی دلیل بڑی مضبوط چاہیے نا. وہ اس ایک کے علاوہ اور تو کچھ ملتا نہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ یہاں سے نیچے، اور اس پہ بھی کوئی امت نے سنجیدگی سے عمل نہیں کیا. تو اس لیے سنت ہے تو باعث اجر ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کی کانٹ چھانٹ کے بارے میں کوئی تفصیل وضاحت موجود نہیں ہے. کیا داڑھی کے سائز اور کٹوانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نے اپنی بات کر بڑے لوگ دیکھے ہیں، لاکھوں دیکھے ہیں، ملک میں بھی ملک کے باہر بھی. کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کی داڑھی اگرچہ یہاں تک بھی بال اگے ہوئے ہیں نا، اور وہ اس کو کاٹتا نہیں ہے، تو اس کے نیچے سے بھی نور تو نکلتا ہے. میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، لیکن بدصورتی نہیں نکلتی.
اور یہ میں نے اس چیز کو بھی بڑا دیکھا، جس آدمی نے جتنی کھری سچی صاف داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، اس میں بدصورتی کا کوئی تصور نہیں، روحانیت ہے، نورانیت ہے، ایک اس میں عجیب سا دیکھ کے دل کو وہ اچھا تو لگتا ہے، لیکن نفرت کے جذبات پیدا ہوں، بھائی ہم نے تو نہیں دیکھے بھائی، ہمارا جو معیار جو ہمارے ذہن میں حسن اور غیر حسن کا ہے، یہ اس کے تو یہ مطابق آپ کا سوال فٹ بیٹھتا نہیں یار. کیا جی؟ کیا حقہ، شیشہ یا سگریٹ پینا حرام ہے؟ دیکھو جی، حرام میں بھی تو فرق ہے نا. شرک بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا بھی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جاتا حرام کی مد میں ہی. یہ جو تمباکو وغیرہ ہے تو بدبودار چیز ہے، گندی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، فائدہ اس کا کوئی نہیں، وہی اسراف ہے، ضیاع ہے، دوسرے لوگوں کو ایذا کا باعث ہے. تو کیا اس میں جائز والی کیا حلال والی کیا، اس میں ایک بھی صفت موجود نہیں ہے. اس میں حرام والی تو کئی پائی جاتی ہیں. اس میں جادو کی کیا حقیقت ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھو جی، جادو تو برحق ہے، اور یہ اللہ کے نظام کے تحت ہے. اللہ نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھ دی، ٹھیک ہے. اسی طرح کلام ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نفع یا نقصان کے جو ہے نا وہ پہلو رکھے ہوئے. تو یہ تو برحق ہے، ہوتا ہے، کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے نقصان دہ اثرات ہیں، اس کو ماننا چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ اس میں بچا کیسے جا سکے، تو عموماً جو لوگ 5 نمازیں کسی سلیقے سے پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار میں صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بڑی حد تک مداومت کرتے ہیں، اس پہ کچھ یعنی اس کا لحاظ کرتے ہیں، چھوٹا موٹا جادو تو ان پہ اثر نہیں کرتا. یہ بالکل میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو زیادہ تر وہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جو گندے مندے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے. وضو جو ہے نا ایک پاکیزگی ہے، یہ بڑی عظیم وصف ہے، یہ وضو طہارت کا، جس کو ہم جو ہے نا وہ بس یہی سمجھ رہا ہاتھ دھو لینے میں، تو یہ دھونے تک کی بات نہیں، اس کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا. جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، وضو نہیں کرتے، گندے مندے رہتے ہیں، نمازیں نہیں جو ہے نا وہ پڑھتے، اور طہارت کا پیشاب پخانے کی پاکیزگی کا کوئی خاص دھیان نہیں رکھتے، تو بس ایسے ہی کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، اور پھر جو ہے نا وہ کپڑوں کا بھی کوئی، یہ لوگ عموماً جو ہے نا ان کو اگر جادو ان پہ پھینکا جائے تو خوب اثر کرتا ہے ان کو. واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، صحیح روایات. اور پھر آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذات ہیں اتری، تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کو خواہ مخواہ جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں. نماز میں کمی بیشی ہو جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کیا ہے؟ یہ کب کیا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد تشہد دوبارہ پڑھنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھو جی، مجھے جتنا اس وقت یاد ہے، ہر مسئلے کی پوری تفصیل کے حافظ تو نہیں ہے، میں نے تو کہیں آج تک پڑھا نہیں کہ کمی ہو جائے تو اس کا سجدہ سہو کا طریقہ اور ہے، زیادتی ہو جائے تو اس کا سہو کا طریقہ اور ہے. اور زیادتی اور کمی کی بنیاد پہ جو سجدہ سہو ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے تو علم میں نہیں ہے کہ کہیں آیا ہو کہ زیادتی کمی کی بنیاد پہ. ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں روایت، اذا سہا احدکم، اذا سہا احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے، سہو اس کو ہو جائے، وہ کمی کی صورت میں ہوا، زیادتی کی صورت میں ہوا، یا وہ جس طرح بھی ہو گیا، اس کو اٹھنا تھا بیٹھ گیا، بیٹھنا تھا اٹھنا تھا. اب اس میں مقدار بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ سہو کی مقدار کتنی ہونی چاہیے،
یہ جب فقہا بیٹھتے ہیں نا، وہ اپنے حساب سے ایک معاملے کی سیٹنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو معاملہ بڑا الجھا دیتے ہیں. لیکن شریعت میں وہ معاملہ بڑا کلیئر ہوتا ہے. اذا سہا احدکم، بس غلطی لگ گئی، اٹھنا تھا بیٹھ رہے، بیٹھنا تھا اٹھ گئے، بس ٹھیک ہے سجدہ صاحب کر لو، سیدھی سی بات، آسان کام. واللہ اعلم. دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے بعد بھی ثابت ہے، سلام سے پہلے بھی ثابت ہے. اب فقہا علماء نے کیا کیا، انہوں نے اس مسئلے کو الجھانے کی، منضبط کرنے کی کوشش کی کہ جن جن واقعات میں سلام کے بعد جو ہے وہ کیا، وہاں کہہ دیا کہ بھئی اگر اس طرح کی غلطی ہو تو بعد میں کرنا چاہیے، اور جہاں نماز کے اندر ہی کیا وہاں ان غلطیوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے تو یہ منظم کیا بات کو کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ایسے کرنا چاہیے. پھر اس سے آگے تھوڑا سا قیاس کی صورتیں بھی نکل آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب ہوا ایک مخصوص شکل میں، آپ نے اسے ملتی جلتی اور کئی شکلیں جو ہے نا ان کی فہرست گن کے اور ساتھ کہہ دیا کہ ہاں یہ اگر ہو جائے تو اس میں بھی پہلے کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی وضاحت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ پہلے اور بعد کی کوئی تفریق کی کوئی علت جو ہے نا انہوں نے بیان کی. تو الامر فیہ التوسع، بس اس میں توسع ہے، بعد میں کر لو پہلے کر لو، لا باس انشاءاللہ. واللہ عالم بالصواب. سجد فسلم، وہ انہوں نے لفظ جو بتائے ہیں نا، تو وہ جو عربی تعبیر ہے اس کا معنی یہی بنتا ہے، سجد فسلم. یہ فا جو ہے نا بولی وہاں جاتی ہے جب ایک کام کے متصل بعد دوسرا کام کیا جائے تو یہ اس کی اکثر جو ہے نا وہ اس پہ دلالت ہوا کرتی. سارا پڑھ لیا نا، تشہد بھی پڑھ لیا، دعائیں بھی پڑھ لی، سارا جتنا جو پڑھنا تھا مکمل کر لیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا کیا، سجدہ کر کے اور پھر بعد میں سلام پھیرتے. سجدے کے اندر ہی تو نہیں کریں گے نا، سلام پھیریں گے. ایک دو طریقے مروج ہیں، وہ ایک سجدہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، شاید آدھا پڑھ لیا تشہد، ایک سجدہ کر لیا، پھر باقی پڑھ کے پھر ایک کر لیا، کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں. تو اس کی ہمیں تو کہیں کوئی دلیل کبھی میری دیکھی پڑھی نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب. تو یہ مسئلہ اتنا الجھا ہوا نہیں ہے. آخر میں تشہد پڑھیں، آخر میں کر لیں، اگر بھول گئے تو سلام کے بعد جو ہے نا وہ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جو حکم جو دے دیا، اذا سہا احدکم فلیسجد سجدتین ارغاما للشیطان. ارغاما للشیطان، یہ ذرا شیطان کے منہ پہ جو ہے نا یہ سزا کے لیے بھی ہے. یہ وہ اس نے بھلا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو 2 سجدے کروا کے مومن کا کھاتا پھر صحیح کر دیا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے نا. باجماعت نماز میں اگر رکوع میں شامل ہوں تو کیا 2 رکعت گنی جائے گی یا اس کو بھی دہرانا ہوگا؟ اگر امام رکوع یا سجدے میں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے کھڑے ہونے کا انتظار کیا جائے یا اسی حالت میں جماعت میں شامل ہو جایا جائے؟ دیکھو جی، یہ جو مسئلہ ہے نا، اس میں علماء کی جو تحقیق ہے وہ مختلف ہے. بہت سے جید علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ رکعت نہیں ہوئی ہے. کچھ کہتے ہیں جی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس آدمی نے پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ رکعت دوبارہ پڑھو. تو اب دوسرے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دوبارہ کے لیے نہیں کہا، وہ تو ایک ہو گیا تھا، آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ لا تعود، دوبارہ نہ ایسے کرو، چلو ابھی کام چل جائے گا. جو غلطی پہلی مرتبہ ہوتی ہے وہ غلطی عموماً برداشت کر لی جاتی ہے، آگے اس کو تنبیہ کر دے کہ دوبارہ نہیں کرنا. تو بہرحال جہاں تک میں مناسب سمجھتا ہوں، جو پڑھا ہے، جو نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس رکعت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یار مشکوک تو ہے نا، سیدھی سی بات، شک والی رکعت ہو گئی نا، تو شک والی رکعت ضرور پڑھنی ہے یار. نماز سجدی ساری شک والی پڑھنی یار، صحیح پڑھو نا. اب رفع دین کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یار ہوتی نہ ہوتی کی بنیاد پہ ہر جگہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور یہ اس کے بغیر بھی اچھا نقص تو پڑ گیا، تو ضرور جو نقص ہے یا جو شک والی نماز ہے، جو ناقص ہے، وہی ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا کہ وہی ہم نے ضرور پڑھنی ہے اور اسی پہ ہی ہم نے ہمیشگی کرنی.
یا جو پوری ہے وہ پڑھو، جو یقینی ہے وہ پڑھو، ہیں تو میرے خیال میں نہیں، اس کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی روایت۔ دیکھو جی، عموماً جو نمازی ہے نا وہ کیا کریں گے، اگر امام رکوع میں چلا گیا تو جن کی رکوع کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ تو رکوع میں شامل ہو جاتے، رکوع کے بعد جب وہ سجدے میں ہوں تو عام لوگ کیا کرتے، پیچھے کھڑے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ امام وہ رکعت مکمل کر کے اٹھے تو پھر ساتھ۔ یہ غلط بات ہے۔ جہاں بھی امام ہے، رکعت آپ کی مکمل ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جتنی بھی آپ پڑھ لیں گے اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا، تو ثواب کیوں چھوڑتے؟ اب ایک رکعت میں جو ہے نا وہ رکوع نہیں ملا، سجدے مل گئے ہیں، آپ فوراً سجدوں میں شریک ہو جائیں، وہ رکعت اللہ کے نظام کے مطابق مکمل نہیں ہے لیکن 2 سجدے کر لیں، اس کا ثواب آپ کو الگ سے مل جائے گا۔ ہاں جی، جہاں امام ہے مل جاؤ وہاں ساتھ جا کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کا موقف ہے کہ مدرک رکوع جو ہے نا وہ مدرک رکعہ نہیں ہے، پڑھنی چاہیے۔ رفع یدین سے متعلق کون سی رائے بہتر ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ نیز سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں جی دیکھیں، یہ رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا کلیئر ہے، الجھائیں تو وہ تو بڑا کچھ الجھ جاتا ہے نا، الجھانے کی اگر باندھ لیں آپ تو الجھ جائے گا وہ۔ ایمانداری سے دیکھیں تو جو رفع الیدین کرنے والی جو روایات ہیں نا بڑی کثیر ہیں اور صحیح روایات ہیں، اصح ترین روایات ہیں، اور جن میں کچھ یہ مجال نہیں رہ جاتی کہ آدمی اس کی جو ہے نا وہ اٹکا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خصوصاً ہمارے پاکستان ہندوستان میں یہ اس مسئلے پہ بڑی لائحے ہوتی ہے، تو جو علماء کرام اس حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ رفع الیدین نہیں کرتے، ان لوگوں نے بھی اکثریت نے جو ہے نا وہ دیکھ کے کہ یار یہ تو ایسا چیلنج بن گیا کہ جس سے نپٹنا ساری عمر ہم کیا ہیلے بہانے کرتے رہیں، اخیر انہوں نے بھی جان چھڑائی کہ یار یہ ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن کرنا نہ کرنے سے افضل ہے۔ وہ اس طرح کے کر کے جو ہے نا، جس طرح کہ انور شاہ کشمیری انہوں نے اپنی کتاب ہے فیض الباری اس میں یہ سارے لکھا، تو یہ بڑا کلیئر ہے جی، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ باقی میرا ایک اس سنت کے بارے میں میرا ایک جو مشاہدہ ہے نا، ایک جو سمجھو گے ایک حص ہے مخصوص، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی گھر میں کوئی فرد نماز پڑھتا ہی نہیں نا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یا اس کو بڑی ایک جو متشدد دینی گھرانے ہیں وہاں تو سختی ہوتی ہے، نہیں تو عموماً جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بچے گھر میں نماز نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، اس نے پڑھ لی ٹھیک ہے، نہ پڑھی ٹھیک ہے، لیکن یعنی نہ پڑھنا یہ نارمل کیس ہے، یہ اتنا جرم نہیں ہے یہ کہ گھر میں جو ہے نا وہ مشکل پیدا کی جائے۔ ہاں اگر اس نے پڑھ لی اور رفع الیدین کر لی تو پھر تو بس اللہ مصیبت ہے۔ اچھا، میں نے اس سنت کے ان سارے پہلوؤں کو میں نے جو سوچا ہے نا، میرا عقیدہ یہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں علی وجہ البصیرہ والیقین، کہ اس سنت کو جتنا ہم نارمل سمجھتے ہیں، چھوٹی سمجھتے ہیں، یہ اتنی چھوٹی ہے نہیں، اس کے اندر کچھ ہے، پوری تاریخ ہے ایک کہ شیطان کو اس سنت سے بڑی عداوت ہے، بڑے بڑے جو ہیں وہ ناگوار جو ہے نا وہ واقعات پیش آئی ہیں اس پہ، اب بھی چلتا ہے کہ مجھے دیکھو نا، نہ پڑھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھو رفع الیدین کرو تو شامت آ جاتی، طوفان اٹھ جاتا ہے ایک، تو کچھ تو ہے نا اس میں، اور ہے، اور مجھے جو کچھ نظر آیا ہے وہ میں نے ایک چیز یہ بہرحال دیکھی ہے، آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو رفع الیدین کا قائل بھی ہو اور مشرک بھی ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جو رفع الیدین بھی کرتا ہو نماز میں
اور شرک بھی کرتا. میں نے نہیں دیکھا بھائی، تلاش میں نے کی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہم نے. تو بہرحال یہ سنتیں ہیں، ان کو یہ جی معمولی ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ بڑی غلط سوچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو ہے نا وہ فرما دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے ہی پڑھتے جاؤ. ایک تو یہ فقہی کتابیں جو ہے نا ان میں ایک بڑی الجھن ہے، نماز کو الجھا کے رکھ دیا. جی مجھے اس سے واسطہ پڑا ہے بھائی، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا جی نماز کے ارکان کتنے ہیں، شروط کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، مستحبات کتنی ہیں، سنن کتنی ہیں، سنن موقدہ کتنی ہیں، غیر موقدہ کتنی ہیں، یہ اس گنتی میں ڈال کے فقہا نے نماز کو بھی الجھا دیا اور نمازی کو بھی الجھا دیا. پھر چلو سلجھے تب اگر سب کا نتیجہ رزلٹ ایک ہو. ایک کہہ رہا ہے جی نماز کے فرائض جو ہے نا وہ 40 ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جی 20 ہیں. ہم کہاں جائیں جی؟ نمازی کدھر جائے؟ اور پھر یہ نہیں کہ وہ مذہب کہہ رہا ہے کہ 20 ہیں، یہ مذہب کہہ رہا ہے 40 ہیں. ایک مذہب کے اندر ہی اس کی گنتی میں اتنا اختلاف ہے. شافیوں کو لے لیں، حنفیوں کو لے لیں، ایک مذہب کے اندر فقہا کی گنتیوں میں دگنے تگنے کا فرق ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ یار سیدھی سی بات ہے. اور اسی لیے محدثین کرام نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اس میں نماز کا جو تصور دیا ہے نا، کسی بھی کتاب میں ان شروط و فرائض ارکان یہ وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان یفتتح الصلاۃ، نماز شروع کیسے کرتے، تو شروع کیسے کرتے رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر دیں گے. پھر پڑھتے کیا وہ یعنی شروع سے لے کے آخر تک صحیح روایات کا ایک تسلسل میں پوری نماز کی کیفیت کو بیان کر دیں. بس ہم بھی ایسے ہی پڑھتے جائیں تو اچھی بات ہے. وہ شروط و ارکان میں جو الجھے تو نماز بھی الجھی اور نمازی بھی الجھ گیا. سیدھی بات ہے. وہ آپ کوئی نماز کسی سلیقے کی پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ میں کہیں جانا ہے، موعد ہے، تو اجازت دیجیے بھائی. اللہ رب العالمین جو سنایا ہے وہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارے ہاں یہ وقت بھی دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا انشاءاللہ ہمارے لیے بابرکت بنا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.